السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے عزیز، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ 3 باتیں شیئر کریں گے اور ان میں ہم آپ کو 3 مثالیں دیں گے، اور ان 3 مثالوں میں 3 عبرتیں پوشیدہ ہیں جو یقیناً آپ کے دین، ایمان اور یقین میں ترقی کا باعث ہوں گی، اور اس سے انشاءاللہ دنیا کی حقیقت بھی آپ پر منکشف ہو جائے گی۔ میرے عزیز، پہلے چند باتیں تحمیداً آپ سے عرض کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ طالب دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر کا پانی پینے والا شخص، کہ وہ جتنا پانی پیتا ہے اتنی ہی پیاس اور بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ پانی پیتے پیتے پانی پینے والا ہلاک ہو جاتا ہے، لیکن سمندر کا پانی تو وہ نہیں ختم کر سکتا، خود ہلاک ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز، دنیا کی جو ابتدا ہے وہ تو بہت اچھی ہے، لیکن اس کی جو اخیر ہے، اس کا آخر اچھا نہیں ہے، وہ خراب ہے۔ دنیا کی شہوتیں، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی رونقیں دل کو اسی طرح اچھی لگتی ہیں جس طرح معدے کو لذیذ غذائیں اچھی لگتی ہیں، جس طرح کہ آپ کو کھانے اچھے لگتے ہیں۔ بندہ موت کے وقت اپنے دل میں ان رنگینیوں، ان شہوتوں کی بہت زیادہ کراہت محسوس کرتا ہے، خبث اور بو محسوس کرتا ہے۔ جس طرح یہ غذائیں معدہ میں پہنچتی ہیں، پہنچنے کے بعد عمدہ سے عمدہ کھانا کیوں نہ ہو، کتنا ہی خوشبودار کھانا کیوں نہ ہو، غلاظت میں تبدیل ہو جاتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی نفیس ہو، لذیذ ہو، چربی دار کیوں نہ ہو، اسے گندگی میں بدلنا ہی ہے اور اس سے بدبو نے پیدا ہونا ہی ہے۔ اسی طرح ہر خواہش، ہر شہوت، خواہ وہ دل کو کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگتی ہو، مرنے کے وقت اس میں سخت بدبو پیدا ہو جائے گی، اور اس وقت اس کی اذیت اور تکلیف محسوس ہوگی۔ بلکہ ہم دنیا میں اس حقیقت کا دن رات مشاہدہ کرتے ہیں کہ جس شخص کا گھر بار چھن جائے، یا مال ضائع ہو جائے، یا بیوی بچے گم ہو جائیں، تو وہ ان کی جدائی کا اس قدر غم محسوس کرتا ہے جتنی کہ وہ ان چیزوں سے محبت کرتا ہے، جتنی اسے ان چیزوں سے محبت ہوتی ہے۔ میرے عزیز، اسی طرح شہوت جس قدر دل میں راسخ ہوگی، دنیا کی رنگینیاں جس قدر دل میں حل پذیر ہو گئی ہوں گی، اسی قدر موت کے وقت اس کی جدائی کی تکلیف انسان محسوس کرے گا، کیونکہ موت کے معنی ہی یہ ہیں کہ جو کچھ تمہیں دنیا میں حاصل ہے وہ اب باقی نہیں رہے گا۔ جناب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو کس چیز کے ساتھ تشبیہ دی ہے؟ اور آپ نے فرمایا اس چیز سے تشبیہ دی ہے جس میں انسان کا کھانا اور پینا تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی بدبو میں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈال کر نکالے اور پھر اپنی انگلی کو دیکھ لے کہ اس پر کتنا پانی لگا ہے اور باقی کتنا ہے۔ تو انسان جتنا بھی چاہے فائدہ اٹھانا
تو زیادہ سے زیادہ بھی فائدہ اٹھا کر اتنا ہی فائدہ بمشکل اٹھا پائے گا جتنا کہ ایک انگلی کے ساتھ پانی لگا باقی رہ جاتا ہے، اور سمندر دیکھ لے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے تو وہ باقی ہے۔ بشر بن کعب رحمۃ اللہ علیہ لوگوں سے فرماتے کہ چلو میں تمہیں دنیا دکھاؤں، اور اس کے بعد لوگوں کو لے جاتے کسی روڑی پر، کسی کوڑا کرکٹ والی جگہ پر جہاں پر اہل شہر گند پھینکتے، وہاں لے جا کر کھڑا کر دیتے اور فرماتے دیکھو یہ ہیں تمہارے پھل، یہ ہیں تمہارے مرغ، یہ ہیں تمہارے شہد، اور یہ ہیں تمہارے گھی، یہ ہے تمہاری دنیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 24 میں فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، سو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے۔ اور میرے عزیز، پہلی مثال اہل دنیا کی ہے جو آخرت سے غفلت کر رہے ہیں، دنیا میں انہماک، اور آخرت سے جو غفلت کر رہے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی قوم کشتی پر سفر کرتی ہوئی کسی جزیرے کے قریب میں پہنچے، اور وہاں انہیں رکنے کے لیے کہا جائے، اترنے کے لیے کہ آپ لوگ یہاں پر اتر جائیں اور جلدی ہی اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں اور دوبارہ واپس آئیں تاکہ اگلی منزل کے لیے ہم اپنا سفر جاری کر سکیں، اور انہیں یہ بھی بتا دیا جائے کہ یہ جگہ زیادہ دیر تک رکنے کے لیے مناسب نہیں ہے، اور یہ بھی بتا دیا جائے کہ یہ جگہ خطرناک ہے، اور انہیں یہ بھی بتا دیا جائے کہ تمہیں یہاں جلدی سے جلدی اپنی ضروریات سے فارغ ہونا ہے، اور فارغ ہو کر تمہیں اس کشتی کی طرف فوراً واپس پلٹ آنا ہے، اور اگر تم نے غفلت کی تو کشتی نکل جائے گی اور تمہیں یہاں پر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور تم یہیں پر مر جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور اب لوگ اس جزیرے پر اتر گئے، اور کوئی دائیں کوئی بائیں ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ جو عقل مند تھے، دانا تھے، وہ اپنی ضروریات کو انہوں نے پورا کیا اور فوراً واپس آ جاتے ہیں، اور انہیں کشتی کے اندر بہت مناسب حال اور منشا کے مطابق جگہ بھی مل جاتی ہے، تو وہاں پر وہ آرام سے اطمینان سے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب دوسرے لوگ، دوسری کیٹیگری کے لوگ، وہ وہاں جزیرے میں جا کے ٹھہر جاتے ہیں۔ اب کیوں ٹھہر گئے؟ کیونکہ انہیں اس جزیرے کے دلکش مناظر، اس کے دل آویز پھول، اس کے شاندار باغات، پرندوں کے خوبصورت نغمے اور قیمتی رنگ برنگ پتھر اور بہت ساری چیزیں انہیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں، لیکن یہ لوگ بھی ذرا عقل سے کام لیتے ہیں اور ان رنگینیوں میں کھو نہیں جاتے، بلکہ انہیں یہ بات یاد ہوتی ہے کہ یہاں پر درندے بھی ہیں اور یہ رکنے کے لیے مناسب جگہ بھی نہیں ہے، اور ہمیں جلدی پلٹنا ہے کشتی کی طرف، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کشتی نکل جائے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم انتظار نہیں کریں گے۔ اس لیے ان لوگوں کو اس خوف نے زیادہ دیر رکنے نہیں دیا اور وہ مجبوراً واپس چلے آتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا؟ انہیں یہ بھگتنا پڑا کہ کشتی میں اچھی اور مناسب جگہ تو پہلے ہی دوسروں کے قبضہ میں جا چکی تھی، انہیں تنگ جگہ ملتی ہے، بس وہ اسی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب تیسرے لوگ، ان کی بابت بھی آپ سن لیں کہ یہ لوگ واپس تو آ گئے، لیکن انہیں جزیرے میں
جو انہوں نے دیکھے قیمتی پتھر، خوبصورت پھول، خوش ذائقہ پھل اور اس طرح کی طرح طرح کی چیزیں، یہ انہیں اس قدر پسند آئیں کہ انہیں چھوڑ کر جانا انہیں اچھا نہ لگا۔ وہ بہت ساری چیزیں اپنے ساتھ سمیٹ کر لے آئے، اور جب کشتی میں کے قریب پہنچے اور کشتی میں سوار ہوئے تو جگہ تو پہلے سے تنگ تھی، اور جو چیزیں وہ لے کر آئے تھے انہیں رکھنے کی جگہ انہیں کہاں سے میسر آتی۔ مجبوراً ان لوگوں نے وہ وزن اپنے سروں پر لے لیا اور بیٹھ رہے، اور دل میں نادم بھی ہوتے رہے، شرمندہ بھی ہوتے رہے کہ ہم نے کیوں ناحق یہ اتنی چیزیں لے کر آئے، اور اب یہ لوگ ہیں کہ وزن سروں پر رکھا ہوا ہے اور دوسرے لوگ اطمینان سے بیٹھے ہیں، اور انہوں نے اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال رکھا ہے۔ اور چوتھی کیٹیگری میں وہ لوگ آ گئے جن کی نگاہیں ان رنگین مناظر اور قیمتی جواہرات سے اس قدر خیرہ ہوئیں، اس قدر انہوں نے ان سے دل لگا لیا، اور ان کے دل ان کے حسن و جمال سے اس قدر مسحور ہوئے کہ یہ بھول ہی گئے کہ ہمیں یہاں اتارا گیا تھا ضروریات کے لیے، اور یہ اس بات کو ہی بھلا بیٹھے اور جزیرے کے اندر اتنی دور تک چلے گئے کہ بلانے والے تو بلاتے رہے لیکن ان تک آواز نہ پہنچ سکی۔ اور یوں بھی یہ تو یہاں تو آئے تو تھے اپنی ضروریات سے فارغ ہونے، لیکن یہاں پر یہ کھانے اور پینے، پھول سونگھنے، باغوں کی سیر کرنے اور ادھر ادھر ٹہلنے میں اور ان مناظر میں یہ اس قدر مشغول ہو گئے کہ بھول گئے ساری باتیں۔ اس دوران اگر ان کو آواز پہنچ بھی جاتی تو یہ لوگ سن نہ پاتے، اور اگر سن بھی لیتے تو توجہ نہ دے پاتے۔ اگرچہ ان کے دلوں میں درندوں کا خوف بھی تھا، اور وہ یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ اس جزیرے میں مصیبتیں بھی نازل ہوں گی، پریشانیاں اور دشواریاں بھی پیش آئیں گی، دامن تار تار کرنے والے کانٹے بھی ملیں گے، اور بدن زخم کرنے والے درخت بھی، وحشتیں بھی ہوں گی، اور ہولناک آوازوں سے بھی دل لرزیں گے۔ پھر ہم واپس بھی جانا چاہیں گے تو نہ جا سکیں گے۔ اسی سوچ میں تھے کہ کشتی والوں کی آواز انہوں نے سنی کہ چلو چلو چلتے ہیں۔ وہ کشتی والے تو وہاں سے روانہ ہو گئے، اور پھر یہ لوگ لگے بھاگنے، اور وزن بھی اٹھایا ہوا ہے، اور زر و جواہر بھی انہوں نے بہت سارے حاصل کر لیے ہیں، کیونکہ یہاں پر یہ مشغول ہو گئے تھے۔ لیکن جب پہنچے تو کشتی روانہ ہو چکی تھی۔ اب یہ لوگ بیٹھے اور سر پکڑے کہ مایوسی میں یہ لوگ کنارے ہی پر مایوس کھڑے رہ گئے، اور خوف و دشت سے کچھ لوگ تو مر گئے، اور کچھ لوگ اتنی دور نکل گئے تھے کہ وہ آواز ہی نہ سن سکے۔ ان میں سے بعض لوگوں کو تو وہاں جو درندے تھے انہوں نے اپنی خوراک بنا لیا، اور بعض ادھر ادھر ایسے بھٹک گئے، حیران و پریشان پھرتے پھرتے آخر کار موت کی آغوش میں چلے گئے۔ بعض لوگ دلدل میں پھنس کر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، بعضوں کو سانپوں نے ڈس لیا۔ اب کشتی والوں کا بھی حال سن لیجئے۔ جو لوگ کچھ سامان اٹھا کر کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ یہ سامان سر پر لادے بیٹھے رہے، آخر کب تک برداشت کرتے؟ اور پھر کشتی میں بیٹھنے کی جگہ بھی کم تھی، چہ جائے کہ وہ غیر ضروری سامان رکھتے، سفر تو جو ہے وہ بہت طویل تھا، اور جو چیزیں یہ لے کر آئے ان چیزوں کا انجام یہ ہوا کہ پھول اور اس طرح کی چیزیں، پھل اور اس طرح کی چیزیں، یہ سب پھول وول مرجھا گئے۔ جو پھل ول تھے
वो सड़ गए और बदबू देने लगे, और जो जवाहिर ये उठा के लाए थे उन्होंने भी रंग बदल दिया। बदबू से दिमाग फटने लगा और फिर इनको समझ में ना आए कि अब करें तो क्या करें, और बहुत परेशान हुए कि इस सामान को बहिफाजत किस तरह लेकर जाएं। कोई तदबीर की जाए, लेकिन कोई तदबीर न बन पड़ी, और बदबू से परेशान होकर और साथियों की मलामत से कि क्यों बदबू तुम लोगों ने फैला दी है, तो आखिरकार जब देखा कि हर चीज़ गल सड़ गई है और बदबू और ताफून से खुद भी परेशान हो गए, तो उन्होंने वो सारा जो भी लेके आए थे सारा समंदर की नज़र कर दिया, समंदर में फेंक दिया। लेकिन इस बदबू का तबीयत पर इतना गहरा और बुरा असर हुआ कि घर तक पहुंचना मुश्किल हो गया। घर पहुंचते ही ये शदीद बीमार पड़ गए, और जो लोग कश्ती में देर से पहुंचे थे वो अगरचे सफ़र के दौरान सिर्फ जगह की तंगी के बायस परेशान ज़रूर रहे, लेकिन वतन तक वो सही सालम पहुंच गए। बर वक्त पहुंचकर जगह हासिल करने वाले जो थे, जो सबसे पहले आ गए थे, वो सफ़र में भी पुरसुकून रहे, बाइज्जत रहे, और घर में भी बहिफाजत पहुंचे। ये उन दुनिया वालों की मिसाल है जो आर्जी लज्जतों में मशगूल हैं और अपना मरकज़ और मुस्तक़र, अपना ठिकाना भुला बैठते हैं। न इन्हें अपने अंजाम की खबर है, न आक़िबत का होश। कितने बुरे हैं वो लोग जो मालो दौलत समेट कर अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझते हैं, बड़ा दाना समझते हैं, हालांकि वो ये नहीं समझते कि ये दुनियावी ज़ेबो ज़ीनत जो चीज़ें हैं ये सिर्फ दुनिया की चीज़ें हैं। मौत के वक्त इनमें से कोई चीज़ भी साथ ना जाएगी, बल्कि उल्टा वबाले जान और मुसीबत बन जाएगी। और सच्ची बात ये है कि दुनिया के अंदर ही इसकी क्या कोई कम मुसीबत होती है। हर वक्त इसके ज़ाय हो जाने का खौफ सताता है। कोई ओहदा है ये ना चला जाए, माल है इसमें घाटा ना पड़ जाए। कमी का रंज दिल को रोने पर मजबूर कर देता है, बजुज़ उन लोगों के जो अल्लाह की पनाह और उसकी हिफाजत में हैं, वगरना अक्सर लोगों का यही हाल है। और दूसरी मिसाल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे ये रिवायत पहुंची है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से इरशाद फरमाया, और ये रिवायत इब्ने अबी दुनिया अहमद में, बाज़ार में, तिबरानी में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये मनक़ूल है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और तुम्हारी और दुनिया की मिसाल ऐसी है जैसे कुछ लोग रेगिस्तान का सफ़र करें। रेगिस्तान आप जानते हैं, जहाँ पर पानी नहीं मिलता, और ये बहुत गर्म इलाके होते हैं और इतने तवील होते हैं। आज भी अगर हमारे मुल्क पाकिस्तान के आप किसी इलाके में, रेगिस्तान के जो इलाके हैं, इनमें अगर आप कहीं ज़रा खो जाएं तो आपका बचना नामुमकिन हो जाता है। इस कदर ये तवील और पुरखतर रास्ते होते हैं, और पानी नहीं मिलता, दरख्त तक नहीं मिलता, और बहुत सारे लोगों की इसी तरह इन इलाकों में मौत हो जाती है। और हर साल कई लोग इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं रेगिस्तान के सफ़र में। और यहाँ पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल दे रहे हैं कि जैसे कुछ लोग रेगिस्तान का सफ़र करें और इतना चलें कि ये पता न रहे कि जितना रास्ता तय कर चुके हैं वो ज़्यादा था, या जितना रास्ता अभी हमने तय करना है वो ज़्यादा है, रास्ता बाकी कितना रह गया है। और इसी दौरान वो ये देखें कि उनके पास जो पानी था, खाना था, जो चीज़ें भी थीं, वो सब कुछ ख़त्म हो गया, और फिर आखिरकार हिम्मत जवाब दे गई। ज़ादेरा और सवारी से भी महरूम हो गए।
ہر چیز سے محروم ہو گئے اور جنگل میں پڑے ہیں، اب جنگل میں پڑے ہیں اور اب انہیں اس بات کا یقین ہو چلا ہے کہ بس اب ہم ضرور مریں گے، ہماری ہلاکت کی گھڑی اب قریب ہے۔ اتنے میں انہیں نظر آتا ہے کہ ایک شخص آ رہا ہے اور ان کے قریب آ گیا، اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے اچھا لباس زیب تن کیا ہوا ہے، اور جب قریب آتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، اور انہیں قافلے والوں کو خیال ہوا کہ یہ شخص کسی زرخیز علاقے سے چل کر آیا ہے اور وہ جگہ یقیناً یہاں سے قریب ہے۔ اور جب وہ ان کے پاس پہنچا تو اس نے کہا، کیا حال ہے تمہارا؟ تو انہوں نے کہا کہ تم دیکھ ہی رہے ہو کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں۔ آنے والے نے کہا، اگر میں تمہیں میٹھے پانی اور شاداب باغیچوں تک، یعنی ایک پرسکون اور نعمتوں سے لدی جگہ تک لے جاؤں تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہم آپ کی ہر بات مانیں گے، ہم آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو پھر اس شخص نے کہا، اگر یہ بات ہے تو تم اللہ کی قسم کے ساتھ اپنے وعدے کو اور مضبوط کرو۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم کہ ہم آپ کی ہر بات مانیں گے اور آپ کی کسی بات کا ہم انکار نہیں کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے، آپ کو جھٹلائیں گے نہیں۔ تو پھر اس شخص نے کہا کہ چلو آؤ پھر میرے ساتھ، اور وہ انہیں جس طرح کے اس نے وعدہ کیا تھا شیریں چشموں اور سرسبز اور شاداب باغوں تک وہ لے جاتا ہے، جہاں پر ہر آسائش، ہر نعمت ہے، جہاں پر رونق ہے، رنگینی ہے، جہاں پر زندگی پوری رعنائیوں کے ساتھ موجود ہے، وہاں تک وہ انہیں لے آتا ہے، اور وہاں پر ایک عرصہ وہ رہتے ہیں۔ اور پھر اس نے کہا، اے لوگو میری بات توجہ سے سنو۔ انہوں نے کہا، کہو کیا کہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اٹھو سفر کرنا ہے۔ انہوں نے پوچھا، اب کدھر جانا ہے؟ اس نے کہا، اب ہم ایسے علاقے کی طرف جائیں گے جو اس سے کہیں زیادہ دلاویز ہے، اور اس پانی سے کہیں زیادہ میٹھے اور ٹھنڈے چشمے ہیں، اور ایسے باغوں سے کہیں زیادہ جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، ایسے باغ موجود ہیں جو تمہارے ان باغوں سے کہیں زیادہ ہرے بھرے لدے، اور ایسی نعمتیں بھی ہیں جو تم نے نہ سوچی، نہ تمہارے دلوں میں اس کا کوئی خیال گزرا، ایسی نعمتیں بھی ہیں وہاں پر، تو چلو تم میرے ساتھ۔ کچھ لوگ انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہمیں یہاں میسر ہے شاید اس سے زیادہ نہ مل سکے گا، اور جس عیش کی زندگی ہم گزار رہے ہیں شاید اس سے اچھی زندگی نہ گزار سکیں، اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں جانے والے، آپ جائیں اپنا کام کریں، ہم یہیں پہ ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگ دانا تھے، سمجھدار تھے، اور وعدے کے سچے اور پکے تھے، یقین والے، ایمان والے تھے۔ انہوں نے انہیں ملامت بھی کیا کہ تم نے اللہ کی قسم کھا کر ان کی نافرمانی نہ کرنے کا عہد نہیں کیا تھا، اب جو تم نے عہد کیا ہے اس کو پورا کرو۔ تم دیکھتے نہیں کہ اس نے اپنا پہلا وعدہ جو تم لوگوں سے کیا تھا سچا کر دکھایا ہے، اور جو یہ اگلا وعدہ کر رہے ہیں یہ بھی ضرور پورا کریں گے۔ مگر وہ لوگ رنگینیوں میں کھو گئے، اور اس قدر وہ کھب گئے کہ ساتھ وہ نہ گئے، اور وہ وہیں پر رہ گئے، اور جو وہاں پر رہ گئے ان پر کسی طرف سے صبح کو دشمن نے ایسی یلغار کی، کچھ کو بے دردی سے قتل کر دیا اور کچھ کو ہمیشہ کے لیے قیدی بنا کر ساتھ لے گئے، اور پوری زندگی ان کو غلاموں سے بھی بدتر سلوک میں گزارنا پڑی۔ میرے عزیز، اس حدیث میں امت کے دو طبقوں کا ذکر ہے۔
ایک اطاعت گزار اور دوسرا نافرمان۔ اور آنے والا شخص وہ کون ہے؟ وہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے عزیز، یہ آب و گیا جو صحرا ہے، یہ دنیا ہے، اور جہاں قافلے کے لوگ تھک ہار کر لیٹ گئے تھے، یہ دنیا کی رنگینیاں اور اس کی خوبصورتیاں، رعنائیاں اور اس کے دلکش مناظر ہیں، اور جس طرف وہ آگے لے کے جانا چاہتے تھے، شیریں چشموں کی طرف، شاداب باغات کی طرف، یہ آخرت ہے، اور یہ آخرت کی نعمتیں اور باغات ہے جن کی طرف کچھ لوگ نہیں چلے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اور اب ہم تیسری مثال دیتے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ان لوگوں کی جو دنیا کی خواہشات، دنیا کی لذات میں اس قدر انہماک ہو گئے، اور جب ان کو جدا کیا گیا تو پھر بہت زیادہ انہوں نے تکلیف اٹھائی، دل جو لگا بیٹھے تھے۔ اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص گھر بنائے اور اسے خوب سجائے، طرح طرح کے پھل پھول، نعمتیں اور رنگینیاں اور اس طرح بہت سجائے، اور پھر لوگوں کو اس گھر میں آنے کی دعوت دے، اور لوگ ایک ایک کر کے آئیں۔ جب ایک بندہ آئے، گھر میں قدم رکھے، تو وہاں پر اس کا استقبال کیا جائے، اور اس کی خدمت میں پھولوں اور خوشبوؤں سے لبریز سونے کا جواہرات جڑے ہوئے ایک طباق پیش کرے، جس کے اندر سے اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے تاکہ یہ سونگھ لے۔ یہ مہمان ہے نا، یہاں پر مہمان ہے، 2 گھڑی کا دعوت کے لیے آیا ہے نا، تو اس کے استقبال میں، اس کی دلجوئی کے لیے اس کو خوشبو سونگھائی جا رہی ہے۔ اور جب وہ خوشبو سونگھ لے تو جس نے اس کو خوشبو دی سونگھنے کے لیے، اس کا چاہیے اسے کہ شکریہ ادا کرے اور آگے بڑھ جائے، تاکہ جو پیچھے لوگ ہیں وہ آئیں اور اس سے محظوظ ہوں۔ لیکن یہ شخص آنے والا غلطی سے یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ جو طباق ہے خوشبوؤں والا، یہ تو میرا ہو گیا، میں تو اس کا مالک ہو گیا، اور یہ اب مجھ سے واپس نہیں لیا جائے گا، اور سمجھ لے کہ میں اس کا مالک ہوں۔ اور پھر جب اس سے اس کو دلی تعلق ہو جائے اور دل لگا بیٹھے، تب اس سے وہ طباق اس سے جب واپس لیا جائے، تب اسے احساس ہو کہ یہ پھول، یہ خوشبو مجھے تو صرف لطف اندوز ہونے کے لیے دی گئی تھی، نہ کہ مالک بن جانے کے لیے، کہ میں مالک بن کر بیٹھ جاؤں۔ تب اس کی تکلیف اور یاس اور اس کے حزن کا جو عالم ہوگا وہ دیدنی ہے، دیکھنے لائق ہے۔ جب اس کو پھر ہوگا کہ یہ تو جیسے آپ کسی کو کہیں کہ یہ 10 ارب کا گھر ہے، اس میں 10 کروڑ کی گاڑیاں کھڑی ہیں، تو اسے تو صرف دکھانا مقصود ہے نا، لیکن وہ وہیں پر جو ہے وہ کرسی پر بیٹھ جائے اور اسے کہیں کہ بھائی آپ کو دکھانے کے لیے، وہ کہے نہیں جی میں تو اس کا مالک ہوں، تو جب اسے پھر وہاں سے نکالا جائے تو کس قدر اس کے دل میں رنج، کس قدر اس کے دل میں درد ہوگا۔ اسی مثال سے آپ نوٹ کر لیں، یہ غلطی اس لیے ہوئی کہ وہ اصل میں اس رسم سے واقف نہیں تھا۔ کون سی رسم؟ جو دنیا کی رسم ہے، کہ دنیا کے اندر لوگ آتے جاتے ہیں اور چلتے جاتے ہیں، ایک طرف سے آتے ہیں دوسری طرف سے جاتے ہیں، یہ ایک مہمان خانہ ہے۔ اور وہ شخص اچھا رہا جس نے جو اس اصول سے واقف تھا، جانتا تھا دنیا کے اصولوں کو، اور اس نے وہ تھال لیا، طباق لیا، اس سے لطف اندوز ہوا، میزبان کا شکریہ ادا کیا، اور خوش دلی اور شرح صدر کے ساتھ واپس اسی کی طرف بڑھا دیا
کہ آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے محظوظ کیا۔ اور یہی حال ان لوگوں کا ہے جو دنیا کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی عادت سے، اللہ تعالیٰ کی سنت قدیمہ سے اچھی طرح واقف ہے کہ یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، گزرنے والوں کے لیے وقف ہے۔ اب یہاں کوئی اگر بندہ کھڑا ہو جائے، کون کھڑا ہونے دے گا؟ کوئی یہاں کتنا رک سکتا ہے؟ 60 سال، 100 سال، کتنا رک جائے گا؟ وہ کتنی عیاشی کر لے گا، وہ کتنی حکومت کر لے گا، کتنے یہاں فرعون آئے، کتنے شدات گزر گئے، کتنے یہاں پر نمرود آئے اور چلے گئے۔ یہاں ٹھہرنا نہیں ہے نا، یہاں گزرنا ہے، اور یہ گزرنے والوں کے لیے وقف ہے جگہ، تاکہ وہ یہاں ٹھہر کر اگلی منزل کے لیے تیاری کریں اور اس کے لیے توشہ لے لیں۔ یعنی جس طرح مسافر مہمان خانے سے فائدہ لیتا ہے، سستاتا ہے، نیند پوری کرتا ہے اور جو کام ضروری ہوتا ہے وہ کرتا ہے اور اپنی منزل کی طرف پھر رواں دواں ہو جاتا ہے، تو اسی طرح وہ بھی دنیا سے نفع اٹھائیں۔ یہ نہیں کہ اسے اپنا مستقل ٹھکانہ سمجھ کر بیٹھ جائیں اور اس سے اتنا دل لگا لیں کہ جب جدائی کا وقت آ جائے تو جانا وبال جان بن جائے، دشوار ہو جائے۔ یہ دنیا اس کی مصیبتوں اور آفتوں کی مثال ہے۔ ہم خدائے عز و جل سے حسن مدد کے خواہاں ہیں۔ میرے عزیز، ایک عقل مند کے لیے یہ 3 باتیں، یہ 3 مثالیں عبرت کے لیے کافی اور شافی ہیں۔ اگر یہ تھوڑا سا بھی اللہ رب العزت کی معرفت رکھتا ہے، آخرت کا یقین رکھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، تو یہ امثال کافی ہیں۔ براہ کرم میرے لیے بھی ضرور دعا فرما دیجیے گا کہ اللہ رب العزت ہدایت دے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔